معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پاکستان نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے لیے ایسی کون سی ٹیکنالوجیز میں کامیابی حاصل کر لی ہے کہ جہاں اب پاکستان کا دفاعی انتظام انتہائی مضبوط ہوا ہے، بلکہ ساتھ ہی پاکستان کسی دوسرے ملک کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو پاکستان کی اس کامیابی سے خائف بھی ہیں اور اندر خانے پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ بھی کھولنے پر تل گئے ہیں۔ معزز ناظرین گرام، پاکستان کی ڈرون انڈسٹری میں نمایاں کامیابی۔ پاکستان نے اپنے ڈرونز کس طرح موڈیفائی کیے، پاکستان کے ڈرونز میں کیا کیا خوبیاں اور خصوصیات ہیں، ڈرونز سازی میں پاکستان امریکہ کا محتاج کیوں نہیں رہا، ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے اور ڈرونز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پاکستان نے خود بنائے ہیں۔ لیکن اس سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور فیس بک کے پیج کو فالو نہیں کیا تو دونوں کام کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر معلومات پر اپنی ویڈیوز ملتی رہے۔ معزز عزیزان من، پاکستان نے ڈرونز سازی میں اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اگر بھارت پاکستان کی جنگ میں امریکہ بھی مقابلے پر آ جائے تو پاکستان کو کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ پاک فوج ان ڈرونز کو بڑے باکمال طریقے سے استعمال کرنا جانتی ہے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جنگی ڈرونز جنگی طیاروں سے زیادہ کارکردگی کے مظہر ہیں۔ بھارت کے کئی اسرائیلی ساختہ ڈرونز کیسے گرے اور بھارت نے اس کا الزام کس طرح لگایا اور ان ڈرونز کی تباہی کی کیا وجہ بتائی گئی، ان سوالوں کے جوابات آگے چل کر ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ معزز ناظرین گرامی، امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے تو اس کو اس کی ترقی کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور اس نے ترقی کی دور میں خوب کامیابی حاصل کی ہے۔ اس وقت بھی امریکہ کئی شعبوں میں باقی دنیا سے مکمل طور پر آگے ہے۔ امریکہ چونکہ جانتا تھا کہ ڈرونز ٹیکنالوجی کی کیا اہمیت ہے اور ملکی دفاعی نظام میں ڈرونز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے ڈرونز ٹیکنالوجی پر خاصا زور لگایا اور اپنی افواج کو ڈرونز سے متعارف کرواتے ہوئے اسے پوری طرح ٹریننگ دی تھی، جبکہ دوسری طرف باقی دنیا کو ان ڈرون سے زیادہ آگاہی نہیں تھی اور دوسرے ممالک نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ جب امریکہ نے افغانستان میں اپنی فوج بھیجی تو ساتھ ہی ڈرونز ٹیکنالوجی بھی لے کر آیا، جسے دیکھ کر پاکستان حیران بھی ہوا اور ششدر بھی۔ پھر امریکہ نے پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف ڈرونز حملے کیے تو پاکستان کو ان ڈرونز کی اہمیت اور افادیت کا احساس ہوا، جس پر پاکستان نے امریکہ سے ڈرونز مہیا کرنے کی درخواست کی تاکہ پاک فوج ان ڈرونز کی مدد سے دہشت گردوں پر قابو پا سکے۔ لیکن امریکہ نے اس خطرے کے پیش نظر کہ پاکستان ان ڈرونز کو کسی اور ملک کے ہاتھ فروخت نہ کر دے، امریکہ نے ڈرونز دینے سے پاکستان کو صاف انکار کر دیا۔ اس وقت اگرچہ چین بھی ڈرونز ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی جو امریکہ کے پاس تھی۔ جب امریکہ نے افغانستان میں بے درے ڈرونز کا استعمال کیا تو چین کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ ٹیکنالوجی آئندہ کے لیے بہت مفید اور کامیاب ثابت ہوگی اور دفاعی نظام کے لیے ناگزیر ہو جائے گی، چنانچہ اس نے ڈرون ٹیکنالوجیز پر کام تیز کر دیا۔ اس وقت چین نے ڈرونز ٹیکنالوجی میں جو ترقی کی ہے، امریکہ کہیں پیچھے دکھائی دیتا ہے۔ چین نے نت نئے قسم کے ڈرونز تیار کر کے دنیا کو ششدر اور حیران کر دیا ہے۔ اور پاکستان کے پاس ایک ہی حل تھا کہ امریکہ کے انکار کے بعد وہ چین کی طرف رخ کرے، چنانچہ پاکستان نے چین سے درخواست کی کہ اسے ڈرونز ٹیکنالوجی دی جائے۔ چنانچہ پاکستان کے پاس اس وقت براق ڈرونز موجود ہیں جو چین کے تعاون اور اس کے فارمولے پر پاکستان نے تیار کیا ہے۔ اس کے بعد اب پاکستان نے اس براق ڈرون کو اپ گریڈ بھی کر دیا ہے اور اسے مکمل طور پر پاکستان ہی میں تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان کو بلندی پر پرواز کرنے والے ڈرونز کی ضرورت تھی جو کہ خاص بلندی تک پرواز کرتے ہوئے دشمن کو نشانہ بنا سکتے۔ چنانچہ پاکستان نے امریکی طرز کا ایک جدید ٹیکنالوجی کا حامل ایسا ڈرون تیار کر لیا ہے جو زمین سے 15,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے اور اپنے ساتھ میزائل بھی لے جا سکتا ہے کہ یہ ڈرون جی پی ایس کی مدد کے بنا ہی پرواز کرتا ہے، کیونکہ جی پی ایس سسٹم امریکہ سے کنٹرول ہوتا ہے اور پاک بھارت جنگ میں عین ممکن ہے کہ امریکہ اپنا جی پی ایس سسٹم پاکستان کے لیے بند کر دے اور اسے جام کر دے۔ اس صورت میں ڈرونز کی پرواز متاثر ہو سکتی ہے۔ بس اب پاکستان ان خدشات سے بھی نکل گیا ہے۔ پاکستان کے پاس جو ڈرون تھے وہ 8 سے 10 کلومیٹر رینج کے ڈرونز تھے، لیکن پاکستان نے ان میں موڈیفیکیشن کر کے انہیں اپ گریڈ کر لیا ہے۔ اب یہ ڈرونز میزائل کے ساتھ ساتھ بم بھی لے جانے کی مکمل صلاحیت سے مالا مال ہو چکے ہیں اور ان کی پرواز کا وقت بھی 10 گھنٹے ہے۔ اس ڈرون میں ایک اور خاص بات یہ ہے
کہ یہ رات کے اندھیرے میں بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے اندر نائٹ ویژن سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ اس ڈرون کو پاکستان سیٹلائٹ کے ذریعے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے تینوں شعبوں بری، بحری اور ہوائی فوج کو ان ڈرونز کی سخت ضرورت ہے تاکہ وطن عزیز پاکستان کے ساتھ ساتھ سی پیک منصوبوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ڈرون کی مرمت پر وہ اخراجات نہیں اٹھتے جو ایک جنگی طیارے کی مرمت پر لگتے ہیں، اس لیے قیمت کے لحاظ سے بھی ڈرونز ایک جنگی طیارے سے سستا اور اس کی مرمت بھی آسان ہے۔ ایک اہم بات جو جنگی طیاروں میں نہیں ہوتی وہ یہ کہ زیادہ دیر تک طیارے پرواز نہیں کر سکتے، لیکن اس کے برعکس ڈرونز زیادہ دیر تک پرواز کر سکتا ہے اور وہ ہوا میں رہ کر حملے کا مناسب موقع بھی دیکھ سکتا ہے تاکہ اصل ٹارگٹ جب قریب آ جائے تو حملہ کیا جا سکے۔ اس وجہ سے امریکہ نے بھی افغانستان میں جنگی طیارے ہونے کے باوجود ڈرونز زیادہ تر استعمال کیے اور ڈرون حملوں کو فوقیت دی۔ پاکستان کے پاس ایک اور ڈرون بھی ہے جس کا نام شہپر ہے۔ یہ بھی پاکستان نے خود ہی تیار کیا ہے۔ یہ شہپر ڈرون سرحدوں کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے 8 کے قریب ادارے ہیں جو ڈرونز ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں، جن میں آرمی کے علاوہ نجی طور پر بھی بنائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کے پاس اب اس طرح کے ڈرون سازی کی کمپنیاں موجود ہی نہیں ہیں جو پاکستان کے مقابل ڈرونز تیار کر سکے۔ اس کی انڈسٹری پاکستان سے بہت پیچھے رہ چکی ہے۔ بھارت نے جب اپنے تیار کردہ ڈرونز اپنی فوج میں شامل کیے تو ناقص کارکردگی کی بنا پر انہیں گراؤنڈ کر دیا گیا اور بہت سے تباہ بھی ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیل سے خریدے گئے ڈرون بھی تباہ ہوئے۔ اس وجہ سے اسرائیل کو بھی اپنے ڈرون کی خامیوں کا پتہ چل گیا۔ بھارت نے جس طرح مگ طیاروں کو گرانے کے ریکارڈ بنائے ہیں ان کی وجہ سے دنیا کی نظر میں مگ طیاروں کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی ہے اور مگ بنانے والی کمپنی کا امیج بھی داؤ پر لگ گیا ہے اور مگ طیاروں کی خریداری میں بھی کمی واقع ہو چکی ہے۔ بھارت میں اسرائیل کے ڈرونز کی تباہی کی وجہ سے اسرائیل نے بھارت کو مزید ڈرون دینے سے انکار کر دیا ہے، تو بھارت نے امریکہ کی طرف رخ کر لیا کہ وہاں سے ڈرونز خریدے جائیں۔ پاکستان کے براق ڈرون کے بعد شہپر ڈرون کا نمبر آتا ہے جو پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اس ڈرون کو بھی پاکستان کی کمپنی گلوبل ڈیفنس سولوشن 2012 میں تیار کیا تھا۔ اس ڈرون کی لمبائی 4.2 میٹر ہے اور اس کے پروں کی لمبائی 6.6 میٹر ہے۔ پاکستان کے پاس اس طرح کے 10 ڈرون موجود ہیں۔ ان ڈرونز کو نہ صرف پاکستان بلکہ سعودی عرب کی فورسز بھی استعمال کر رہی ہے۔ سعودی عرب نے یہ ڈرونز پاکستان سے خریدے ہیں۔ یہ ڈرونز ہوا میں 250 کلومیٹر کے ایریا کے اندر معلومات کو سگنل روم میں بھیج سکتے ہیں۔ اس کی سپیڈ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اور یہ جی پی ایس سسٹم کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ یہ 5000 میٹر کی بلندی تک بنا رکے 7 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر ہے فالکن ڈرون کا۔ یہ ڈرون جاسوسی کے آلات سے مزین ہوتا ہے اور یہ 18000 فٹ کی بلندی تک 14 گھنٹوں تک پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے اندر جدید ترین کیمرے، لینز اور انفرارڈ ٹیکنالوجی نصب کی گئی ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا حامل ڈرون ایسا ڈرون ہے جس نے دشمن ممالک کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس ڈرون کی مدد سے ہی پاکستان اپنی خود مختاری اور حفاظت میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ یہ ڈرون مسلح افواج کے لیے ایک اہم ہتھیار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ کامرا میں فالکن ڈرون کی پروڈکشن 2009 میں شروع کی گئی تھی۔ یہ ڈرون اٹلی کی کمپنی کے ساتھ الحاق کر کے بنایا گیا تھا۔ دفاعی نظام کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کامرا میں ڈرون سازی کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ بہت کم ممالک کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس جو ڈرون موجود ہے وہ ستوما سالار ڈرون ہے جو عام حالات کا جائزہ لینے یا کرکٹ میچ وغیرہ ہی کی رپورٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی سپیڈ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ یہ بغیر رکے 5 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے۔ اس ڈرون میں ایک اچھی قسم کا کیمرہ ہوتا ہے جو حالات کی منظر کشی کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور تمام ویڈیوز سینٹر میں بھیجتا رہتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے لیونا ڈرون کا جو جرمنی سے خریدا گیا ہے۔ اس کی سپیڈ 17 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور 3500 میٹر کی بلندی تک پرواز کر کے رپورٹنگ کر سکتا ہے اور 6 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ ڈرون پہاڑی علاقوں کی تصاویر جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا استعمال کرتا ہے۔ اس کی لینڈنگ کے لیے پیراشوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی وہ خاص ویڈیو جس میں آپ کو ہم نے پاکستان کی ڈرون ٹیکنالوجی سے معلومات فراہم کی کہ آپ جان سکیں کہ پاکستان کے پاس ایسی بھی ڈرونز ہیں جہاں پہ جنگی جہاز جا کے بمباری نہیں کر سکتا۔ ڈرون اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر اس ٹارگٹ کو اس کے سر کے اوپر سے نشانہ باندھ سکتا ہے۔ اس لیے ڈرون ٹیکنالوجی کو آج جنگی جہازوں پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے پاس ایسے ڈرونز موجود ہیں جن کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔
دعا کیجیے کہ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹس باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔